انقلاب مارچ دونوں اسلام آباد میں موجود ہیں اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو لے کر بہت سے خدشات ہیں، بہت سے سوالات ہیں. انہی سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم اس وقت آئے ہیں مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری شجاعت حسین کے پاس. چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا عوامی تحریک کا جو انقلاب مارچ ہے اس سے. عوامی تحریک کے جو مطالبات ہیں، آج طاہر القادری صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مارچ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں رہے گا، یہ ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے اس حوالے سے دھرنے دیے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں نہیں، آنے والے دن میں حالات جو ہیں بہت بدل جائیں گے. دوسرا جو لانگ مارچ اپنے کہا دھرنا کا یہ ہے کہ صبح ہماری میٹنگ تھی. صبح میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سارے ملک کے اندر دھرنوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا. یہ دونوں چیزیں طے ہو چکی تھی صبح. ٹھیک. آج جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دن میں جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ نکل آئے گا، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بات شروع ہو چکی ہے تو کہیں تو چیزیں پہنچنی ہے. ٹھیک. چودھری صاحب جب پورے ملک میں دھرنے ہوں گے، ابھی تو صرف وفاقی دارالحکومت میں یہ سچویشن ہے، معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، کاروبار زندگی بند پڑا ہے، تو پورے ملک میں جب دھرنے ہوں گے تو یہ صورتحال مزید جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے گی. پھر حکومت اس کو کس طرح سے نپٹے گی؟ نہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں جیسے آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ گھنٹوں کی بات ہے، دنوں کی بات نہیں ہے. کچھ 40 گھنٹے کہہ رہے ہیں، 48 گھنٹے کہہ رہے ہیں، 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ یہ بات آگے چل نہیں سکتی. مجھے یہ چیز کہا جا رہا ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا. آپ کو لگتا ہے حکومت اس وقت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت کے جو لوگ ابھی ڈیسیژن میکنگ ہے ان کے سامنے کیا کیا آپشنز موجود ہیں؟ آپ نے کہا کہ حکومت دباؤ میں ہے، میں یہ کہوں گا حکومت اپنے دباؤ میں ہے. ہمارے کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اپنے دباؤ میں ہے. وہ اپنے ہی دباؤ میں ڈوبے جا رہے ہیں. جیسے کہ سنا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور وہ نیا چیف منسٹر لے کے آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو پچھلے پورے سال میں ہینڈل ہی نہیں کیا گیا. اگر صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جاتا، تیسری دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ 16 سال 17 سال چیف منسٹر وہ بھی رہے ہیں اور پرائم منسٹر رہے ہیں. تو 16 سال میں انہوں نے پرانی غلطیاں تو نہیں کرنی چاہیے تھی. غلطیاں نہیں کرنی تو نہیں کر لیں. ٹھیک. پرانی غلطیاں تو آنے کا فائدہ کون ہے. لیکن انہوں نے وہی سے شروع کیا جہاں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے. اچھا، آپ نے بھی کہا یہ استعفے کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ اس بارے میں آپ بتا دیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ خبر یہ ہے، کوئی انٹیلیجنس نے مجھے تو خبر نہیں تھی، نہ ہی میرا ان سے واسطہ، لیکن اپنے طور پر خبر ملی ہے کہ وہ انہوں نے استعفے کا فیصلہ کر لیا اور راجہ اشفاق سرور کو لگا رہے ہیں. اچھا. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیار ہوگی جو ان کی شہباز شریف اگر وزیر اعلیٰ نہ ہوں یا نواز شریف اگر وزیر اعظم نہ ہوں؟ نہیں، شہباز شریف کا نواز شریف میں فرق ہے. نا شہباز شریف تو زیرو ہے نواز شریف کا. نواز شریف ہی اصل نون لیگ کا جسے کہتے ہیں سب کچھ نواز شریف ہے. شہباز شریف تو اس کے بغیر صفر ہے. تو نواز شریف ان کی میجورٹی اتنی زیادہ ہے ہاؤس میں کہ کوئی ایسی مشکل پیدا نہیں ہوگی انہیں الیکٹ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف، لیکن اس میں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اگر نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا، جیسے کہ امید ہم کرتے ہیں کہ شہباز نے دے دیا، تو یہ بھی دے دیں گے تاکہ ایک دفعہ کام ختم ہو جائے. پھر تو یہ دوبارہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی نیا چیف منسٹر لانے کی. ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی کچھ ٹائم لیں گے استعفیٰ دینے میں اگر انہیں دینا پڑا؟ میرے خیال ہے بجائے اس کے کہ قتل و غارت ہو، جیسے کہ لاہور میں جو کچھ سین، لاہور والا سین اسلام آباد میں نہیں دہرانا چاہیے، جہاں پر عوام کے جو اوپینین ہے، عوام کی جو مرضی ہے
اس کے اوپر چلنا چاہیے بجائے اس کے کہ لاہور والا سین کریں تو پھر تو بہت زیادہ ہاتھ سے بات نکل جائے گی. اچھا جیسے آپ خود بھی وزیر داخلہ رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت میں اس طرح کی سچویشن کا آنا کہ ایک طرف عوامی تحریک کے لوگ ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنا مشکل ہوگا ان کو ہینڈل کرنا، ان سے نمٹنا؟ انتظامیہ جو ہے نا وہ سارے ملک کی انتظامیہ جو ہے ڈیمورلائز ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ پولیس اس لیے ہو چکی ہے کہ لاہور والے واقعے کے بعد یہ سارے کا سارا الزام جو ہے نا یہ چاہتے تھے کہ پولیس کے اوپر ڈال دیا جائے اور ان کو 2-4 کو پکڑ لیا جائے اور اس کے بعد انہیں کہا جائے کہ یہ آپ اپنے ذمہ لے لیں اور ہم آپ کو معاف کر دیں. معاف کبھی کسی نے نہیں کیا. ایک دفعہ پکڑا جائے، جیسے آپ نے دیکھا بھٹو کے دور میں مسعود محمود بنے سے اپروور، آخر میں ان کو بھی چلا دیا گیا. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے پولیس جو ہے نا وہ بھی بڑی کانشیس ہے اس معاملے میں اور وہ اعلیٰ کار نہیں بنے گی. تو یہ جو اب ایف آئی آر اگر درج ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ جس طرح بھٹو صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی یہ اسی طرح کے حالات ہو رہے ہیں؟ اس سے بھی بدتر ہے. یہ تو بالکل کہنے کے اوپر سیدھی گولی ماری گئی ہے اور عورتوں کے اوپر جو آپ وہاں پڑھ رہی تھی، وہاں پڑھنے آئی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، جہاں تو یہ کہا جائے کہ وہ عورتوں نے ہاتھ میں بندوقیں اٹھا رکھی تھی، مقابلہ کر رہی تھی. یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، وہ تو ویسے مدرسے میں تھی. ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، جو سیاسی پولیس کے علاوہ جو سیاسی قیادت ہے، انتظامیہ ہے پنجاب حکومت کی، اور وہ اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی؟ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی ذمہ دار اصل تو شہباز شریف ہی ہونا چاہیے نا. چیف ایگزیکٹو وہ تھے نا، اس کے بغیر کیسے چیڑی بھی پھڑ سکتی تھی. وہ تو کلیم بھی کرتے ہیں کہ میں رات کو بھی نکلتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کے کیا حالات ہیں. تو وہ دن کے ٹائم میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. اچھا شجاع صاحب، حکومتی کیمپ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ حکومت اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے. ابھی تک میاں نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. طاہر القادری نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اور استعفے کا مطالبہ کیا، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. اب اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے اور احتجاج کرنے والے بھی اپنے اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں تو اس صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، مطالبات کرنے والے تو مطالبہ اپنا کرتے رہے ہیں، لیکن ڈٹنے والے جو ہے نا وہ اپنی پچھلی اگر مثالیں دیکھیں دنیا کی تو آخری وقت تک جو سربراہ ہوتا ہے یا جس کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ آخری وقت تک کہتا ہے کہ میں لڑوں گا. آپ نے دیکھا کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ جب فال ہوا تھا پاکستان ڈھاکہ کا تو میں انٹر کانٹیننٹل میں گیا تو وہاں پر یہاں تقریر کر رہے تھے ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے اور کہہ رہے تھے ہم گلی گلی لڑیں گے، بازار بازار لڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں. میں نے واپس گھر آ کے اپنے عزیز سے میرے وہاں کو ڈھاکہ ٹیلیفون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سرنڈر کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اس طرح آپ نے دنیا باقی دنیا میں دیکھا، قذافی کو دیکھا، حسنی مبارک کو دیکھا، وہ سارے کہتے تھے آخری وقت تک ہم لڑیں گے، ہم لڑ رہے تھے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال آ سکتی ہے جہاں پر تصادم ہو انتظامیہ کا، پولیس کا اور جو یہاں پر مظاہرین جمع ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے یہاں میں عمران کو بھی اس میں شامل رکھوں گا، وہ بھی نہیں چاہتے کہ امن و امان تباہ ہو، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی انتشار کا پیدا ہو، اور یہی ہمارا بھی یہی ہے کہ انتشار نہ ہو اور پیسفلی سارے معاملات حل ہو جائیں. تو کیونکہ اگر ہوئے تو یہ بڑا خطرناک ہوگا. اچھا صاحب، اگر کوئی تصادم کی صورتحال آتی ہے، میرا خیال تصادم نہیں ہوگا. اگر ایسی سچویشن آتی ہے جس طرح سے قادری صاحب کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور پھر خان صاحب نے بھی جو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ انٹروین کر سکتی ہے؟ تھرڈ پارٹی تو نہ گئے، ان کو سیاسی جماعت تو نہیں ہے. چلیں ہم اس طرح سے کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پھر فوج آ سکتی ہے؟
فوج آئے گی نہیں، میرا ذاتی میرا خیال ہے کہ فوج جو انٹروین کر سکتی ہے، لیکن آنے والی جو بات ہے نا کہ مارشل لگائیں گے تو وہ شاید ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک. مگر چودھری صاحب ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ماشاء اللہ کی ابھی مخالفت کر رہی ہیں، مگر ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ جب فوج آتی ہے تو سیاسی جماعتیں اپنی جگہ، مگر جب اس طرح کی سچویشن آتی ہیں تو اس میں فوج خود ہی مداخلت کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ ہیں، جو فوج ہیں، فوج والے ان معاملات کو ابھی جو سچویشن بنی ہے اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ نظر تو رکھی ہوگی، نظر رکھی بھی ہے، لیکن فوج کا بھی لوگ عوام کا بھی ہے. پہلے ہم خود بلاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. جو سربراہ فوج کا اس کو ہم کبھی فیلڈ مارشل کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ تحفظ پاکستان کا اس کو چیمپئن بناتے ہیں، کبھی اس کو ہم اس سے رتبہ بڑھا دیتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہے. اس کو پھر نام ڈکٹیٹر کہہ دیا جاتا ہے. جی فلاں لوگ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں، پیدائش ہیں، اور فلاں ڈکٹیٹر نے ان کے ساتھ یہ کیا، وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. تو ابھی فوج آپ سمجھتے ہیں ان معاملات کو دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے جی، وہ پاکستان کی فوج ہے اور ہماری محب وطن فوج ہے، اور وہ کوئی کام بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو، چاہے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی کر لے. آپ کی جو ایسا بڑے ان معاملات پر بڑی نظر ہے جو سیاسی معاملات ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے جو معاشرہ لگے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. ان حالات کو خاص طور پر میں مثال دینا چاہوں گا میاں صاحب کی جو 99 کی گورنمنٹ تھی، ان حالات کو اور آج کل کے حالات کو آپ کس طرح سے ان کا موازنہ کرتے ہیں؟ میں پھر وہی کہوں گا نا جی کہ وہ انہوں نے غلطیاں، ہمارا خیال تھا کہ وہ اس سے حالات مختلف ہو جائیں گے اور اب وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، لیکن وہی انہوں نے دہرائی. جو سال کے اندر اندر یہ سال پہ پہنچ گئے کہ سول نافرمانی کی تاریخیں شروع ہو گئی ہیں اور ان کو جانے کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے. یہ تو 2 سال تو کم سے کم نکال لیتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت اس دفعہ پوری نہیں کرے گی؟ بالکل ایسے معلوم تو ایسے ہی ہو رہا ہے. اچھا، مگر چودھری صاحب حکومت کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے مذاکرات کے لیے، انہوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں اور اس کے لیے کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی یہ جو کوشش ہے مذاکرات کی اب کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، کمیٹیوں کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کمیٹی پہلے تو یہ بھی غیر سنجیدہ طریقے سے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ٹائم گزرنے کے بعد بنائی گئی ہیں. ٹائم سے پہلے بنانی چاہیے تھی اور اس میں ایسے لوگوں کو لانا چاہیے تھا جن کا کوئی ایک اسٹیٹس ہو، لوگ انہیں جانتے ہوں، اچھی شہرت کے مالک ہوں. لیکن یہ جو رکھے گئے ان میں سے بعض نے تو صبح گالی نکالتے ہیں، دوپہر کو صلح کی بات کرتے ہیں، پھر صبح چڑھتی ہے تو پھر گالیاں نکالنے شروع کرتے ہیں. یہ جس آدمی کو 4 گالیاں پڑی ہوں اس کو کہا جائے گا میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرو، وہ تو نہیں بات کرے گا. ٹھیک ہے، مگر حکومت کہتی ہے سیاسی معاملہ ہے نا، چودھری صاحب بات چیت تو ہونی چاہیے. آپ کی بھی سیاسی جماعت ہے، باقی بھی سب سیاسی جماعتیں ہیں، ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں سے بات چیت. ہم نواز شریف نے جب ہمیں بلایا تھا گول میز کانفرنس میں تو ہم گئے تھے اور اب بھی آئندہ بھی جو چاہے ہمارے مخالف ہو چاہے حق میں ہو، اگر قومی ایشوز کے اوپر، نیشنل ایشوز کے اوپر ہمیں بلوائے گا کوئی تو ہم ضرور جائیں گے. صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ تو نیشنل ایشو ہے نا، ابھی یہ جس طرح سے اسلام آباد میں تو کسی نے نہیں بلوایا تو وہ کہتے ہیں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جو احتجاج کرنے والے ہیں عوامی تحریک والے اور تحریک انصاف والے یہ لوگ ہی کہتے ہیں بات چیت اب نہیں ہو سکتی. خان صاحب نے بڑا اس حوالے سے واضح بیان دیا، انہوں نے کہا کہ کوشش بھی نہ کریں ایسے. نہیں، خان صاحب کو اپروچ کیا وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہر چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قانون بدلنے کو تیار ہیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. بات کرنے کو تیار ہیں، چلے جاتے پہلے قاضی صاحب کو مل لیتے، عمران خان صاحب کو مل لیتے، ہمیں تو جو نہ ملتے لیکن ان کو مل لیتے جا کے. کچھ بھی نہیں، کسی نے پرواہ نہیں کی، مار داڑ کی سیاست کی ہے. ہم یہ کراس کیا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ وہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے جی حکومت کی جو کوششیں تھیں یہ کچھ سنجیدہ کوششیں نہیں تھیں؟
سنجیدہ بھی نہیں تھی، اور اس میں ایک جو ہے نا ایک حکومت کی رٹ کو کہنا کہ میری رٹ چیلنج کی جا رہی ہے. لیکن سیاست میں رٹیں ہٹیں نہیں ہوتی. سیاست میں عوام و تفہیم سے بات ہوتی ہے، مل جل کے بات ہوتی ہے، اور آدمی کو، اور خاص طور کے اوپر جو سربراہ جو حکومتی پارٹی ہو ان کو تو فراخ دل ہونا چاہیے، بڑا دل ہونا چاہیے، بڑا دل کر کے بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو کہا جاتا ہے جو صاحب، آپ کو مین آف کرائسس بھی کئی دفعہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو تو اس وقت آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے. اب اگر حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ آپ بات کریں طاہر القادری صاحب سے یا عمران خان صاحب سے، تو آپ کریں گے ایسا؟ دیکھیں نا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب پارٹی نہ ہو. ہم تو پارٹی بن چکے ہیں نا، تو اب تو کوئی باقی ویسے بھی. مگر اگر آپ سے رابطہ، آپ نے خود کہا کہ سیاسی معاملات ہیں، حکومت بات چیت اگر کرنا چاہتی ہے تو اس سے کی جا سکتی. ٹھیک. تو اگر آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ اپنا کردار جو ہے، کیونکہ آپ کی عوامی تحریک والوں کے ساتھ اور احتجاج کرنے والوں کے ساتھ آپ جس طرح سے ہیں، تو کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے آپ کو اس طرح کی کوشش کریں گے؟ اب اس میں وہ وقت چاہیے. اس معاملے میں اب ایک چیز ہو چکی ہے، لیکن ایک دو دن کا معاملہ ہے نا. اب اگر ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے ہو تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اب معاملہ بالکل اوپر آ چکا ہے، یا آر یا پار. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اب آر یا پار ہو گئے تو معاملہ جو ابھی ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں یہ سب کچھ زیادہ دیر نہیں چلے گا؟ نہیں زیادہ دیر نہیں. اس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا؟ جی اس کا فیصلہ کیا جو ہے سب کو بتا دیں، کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ فیصلے کا کیا فائدہ جائے گا، ابھی بتا دیں. نہیں، کوئی اندازہ اگر آپ بتا سکیں کہ آگے، کیونکہ ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے ایک دوسرے سے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہی سوال ہمارا بھی آپ سے ہے. آپ کے بھی ذہن میں جو چیز ہے، میرے ذہن میں بھی وہ ہے، باقی لوگ عوام کے ذہن میں بھی وہی چیز ہے. لیکن بعض چیزیں جو ہیں سمجھنے کی ہوتی ہے، باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. تو آپ انتظار کریں، انتظار فرمائیے. چوہے صاحب، آپ سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. یہ ہمارا انٹرویو ابھی جاری ہے. شاید لوگوں کو بھی، عوام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ چوہے صاحب کے لیے کچھ اور بھی ہمارے سوالات ہیں. ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. چودھری شجاعت صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. چودھری شجاعت صاحب، نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور بہت ساری سیاسی جماعتیں بشمول جماعت اسلامی اور جو دیگر جماعتیں ہیں، طاہر القادری صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. یہ نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے ابھی موجودہ حالات میں؟ یہ کس طرح سے بنے گی؟ کچھ اس حوالے سے وضاحت کر دیں، کیونکہ آپ کی جانب سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. یہی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے یا نیشنل گورنمنٹ بنے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل گورنمنٹ، کیونکہ ایک آدمی حل نہیں کر سکتا مسئلہ. نہ میں کر سکتا ہوں، نہ تو آپ کر سکتے ہیں، نہ فوج کر سکتی ہے، نہ عدلیہ کر سکتی ہے، نہ انتظامیہ کر سکتی ہے. پاکستان کے مسائل جو ہیں نا اتنے غمگین ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ انٹرنل ہماری پالیٹکس اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ان کو درست کرنے کے لیے اور معاشرے کو درست کرنے کے لیے اب سارے مل کے ایک جگہ کے اوپر نہ بیٹھیں گے اور ایک ہی جگہ کے اوپر سوچیں گے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. انٹرم گورنمنٹ کا ایک ٹائم فریم ہے، وہ پہلے بتاتے ہیں کہ اتنی دیر میں آپ کو انتخابات کرانے ہوں گے، اور یہ بنتی ہیں یہ پاکستان کے اندر. نیشنل گورنمنٹ آیا یا بنگلہ دیش کی طرح یہاں پہ بنے گی جو لمبے عرصے کے لیے ہے، یا پھر اس کا ایک خاص مینڈیٹ ہوگا کہ اس نے الیکشن کرانے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی گورنمنٹ بننی چاہیے؟ نیشنل گورنمنٹ جو ہے نا وہ انتخابات کے لیے تو نہیں صرف ہونی چاہیے. نیشنل گورنمنٹ ٹھیک ہے، 2 ہی طریقے ہیں، جہاں انتخابات کے لیے بنائی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر انتخابات جلد از جلد کرائے جائیں، اس میں پھر یہ نہ کیا جائے کہ 6 مہینے یا سال لگے، پھر وہی 90 ڈیز میں انتخابات ہو جائے تاکہ ملک جو ہے ایک سمت کی طرف چل پڑے. تو
تو اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ 90 دن کے لیے ہونی چاہیے یا وہ زیادہ عرصے کے لیے ہونی چاہیے؟ بالکل کم سے اگر الیکشن کرانے تو پھر کم سے کم عرصے کے لیے ہونی چاہیے، زیادہ دیر تک نہیں ہونی چاہیے. اگر نیشنل گورنمنٹ آپ نے بنانی ہے 5 سال کے لیے تو 10 سال کے لیے تو وہ ایک الگ چیز ہے. مجھے ایک چیز خان صاحب کا کیونکہ ساتھ مطالبہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی جائیں. آپ بھی سمجھتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ابھی ہونی چاہیے؟ بالکل بہت زیادہ ضروری ہے. جس طریقے سے الیکشن ہوئے ہیں پچھلے، عمران صاحب نے تو میں نے دیکھا ہے، لیکن ہمیں تو ذاتی طور پہ جس طرح کے انتخابات ہوئے ہیں اور جس طریقے کا رزلٹ جس طریقے سے اناؤنس کیا گیا، یہ تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اتنے موریں لگی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، میں کہتا ہوں یہ بالکل بہت کم ایسا ہوا ہے. اصل میں بات جو ہے صاحب آپ کی جماعت خود بھی الیکشن لڑتی رہی اور ایک مرتبہ تو اقتدار میں بھی آئے، تو آپ لوگ بھی تو اسی الیکٹورل سسٹم سے، اسی طرح کے الیکشن سے نکل کر آئے ہیں. بالکل نہیں. ہمیشہ الیکشنوں میں ہوتا ہے کہ انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ دھاندلی کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، وہاں پر ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ نکلتے ہیں، ووٹ کسی کو کم میں پڑتے ہیں، کسی کو زیادہ پڑتے ہیں، دھاندلی کے ساتھ ووٹ موریں لگائی جاتی ہیں. اس دفعہ تو جو بالکل ہی نیا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو یہ کہا گیا کہ تم بس فلاں آدمی کے جیتنے کے اعلان کر دو اور کہہ دو کہ جس نے ایک آدمی جو 3000 ووٹ سے ہار گیا اور بس ہمیں بھیج دو، ہم خود اناؤنس کر دیں گے. اس نے لکھ کے ان کو بھیج دیا اور اس نے اناؤنس کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی. تو اس سے پہلے والے الیکشن آپ سمجھتے ہیں جو 2002 کے تھے، 2008 کے تھے، وہ ٹھیک تھے؟ جی ہمیشہ یہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی حصے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کاؤنٹنگ والے دن، کاؤنٹنگ کے ٹائم کے اوپر کینڈیڈیٹ یا اس کا ایجنٹ وہاں پر نہ موجود ہو. میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری سیٹ، میری جو سیٹ تھی جہاں سے پرویز بھائی صاحب ممبر بنے نیشنل اسمبلی کے، میں پرویز صاحب 11 بجے رات کو گئے وہاں پر، 11 سے لے کر، اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک. باہر ایک سپاہی کھڑا تھا، اگر دوسرا سپاہی ہوتا تو پھر ہم اس کو ہٹا کے چلے جاتے. آر او کے پاس آپ گئے تھے؟ آر او کے پاس گئے تھے، لیکن وہ سپاہی جو ہے نا وہ فوج کا سپاہی تھا، تو اس لیے ہم نے اس کی بات مان لی اور اتنی دیر تک ہم باہر ہی کھڑے تھے تو آر او باہر آ گیا، خود باہر چل کے آ گیا. سیشن جج صاحب وہ آگے اس نے کہا جی کہ ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی اندر جانے کی، آپ کے مخالفین کو ان کو بھی نہیں دی، تو ہم خود ہی رزلٹ آپ کو بتا دیں گے. ہم نے کہا ہم باہر بیٹھے ہیں. ہم 11 بجے رات سے لے کر دوسرے دن 12 بجے تک بیٹھے رہے، لیکن پرویز صاحب کے ووٹنگ کا اتنا فرق تھا مارجن کا تو وہ کر نہیں سکتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے رزلٹ جو ہے نا ہم نے اپنے پاس سارا اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو وہ اس کو چینج کرنا اس کے لیے بڑا مشکل بن رہا تھا. وجاہت کی سیٹ کے اوپر انہوں نے چینج کر دیا. ٹھیک. مگر چوہے صاحب یہ تو عدلیہ، پھر اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیونکہ الیکشن تو عدلیہ کی نگرانی میں کرائے گئے تھے. عدلیہ کو آپ الزام نہیں اٹھا سکتے کیونکہ عدلیہ کا جو ہے، ویسے میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس میں چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس چودھری افتخار اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی، ان دونوں نے اس کے ذمہ دار ہوں گے. اچھا. جب کسی وقت بات کھلی، جب کسی وقت کوئی کتاب لکھی گئی یا کسی وقت کوئی چیز سامنے آئی تو یہ ذمہ دار ہوں گے اس کے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ افتخار چودھری بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جو تھے، اور ذاتی طور پر اشفاق پرویز کیانی جو کہ اس وقت آرمی چیف تھے، یہ دونوں بھی ذمہ دار ہیں اس دھاندلی کے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں. بات وہیں سے شروع ہوئی تھی نا، انہوں نے اپنے جوڈیشری کو اس طرح کا. دیکھیں جی، یہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ جا کے تو ریٹرننگ افسروں کو ایڈریس کرے. ٹھیک. ریٹرننگ افسروں کو ایڈریس کرنے کا اس کا کیا مطلب تھا؟ وہاں جا کے اس نے تقریریں جو کی، انہوں نے تقریریں یہ کی کہ یہ نظام بڑا خراب ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کو ختم ہو جانا چاہیے، ان کو جانا چاہیے اور آپ ہماری مدد کریں. تو ہم ان کو جا کے نصیحت کر رہے تھے. ٹھیک. اور وہ بھی بیچارے کیا کرتے آگے سے، انہوں نے اپنی پروموشن لینی تھی. ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ اگر آپ کوئی غیر جانکارانہ طریقے کی انکوائری کی جائے تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ایویڈنس کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اور دوسرے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. مگر صاحب انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک سرٹن پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے؟ یہ تو ظاہر ہے جی کہ ان کی لائکنگ تھی اس کے ساتھ،
اور پھر اس کے بعد جیسے کہ عمران صاحب نے کہا رمدے صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے. وہ انہوں نے اپنا سیکریٹریٹ بنا رکھا تھا وہاں پر کیا نام ہے اس کا لاہور میں جو ہے جہاں افسر کار ہوتے ہیں جیو. اور اشفاق پرویز کیانی وہ اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ اس کے پیچھے وہ بس اپنے ذاتی وجوہات کے بنا پہ. ٹھیک. اچھا, اب نیشنل گورنمنٹ جو تجاویز آ رہی ہیں اس میں متناسب نمائندگی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ ایک اس طرح کی نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں انہیں اس ایک نقطے پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور نیشنل گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو اس میں مسلم لیگ نون بھی تو شامل ہوگی؟ ہاں بالکل شامل ہوگی, ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. وہ بھی ایک پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اگر صحیح طریقے نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جائے تو سب شامل ہوگا. ٹھیک ہے چوہے صاحب, آپ سے کچھ اور بھی سوال ہیں, وہ سوال ہم پوچھیں گے. وقت ہو گیا ابھی ایک بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں اور اپنے اس ڈسکشن کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین. چودھری صاحب, میاں نواز شریف کی یہ تیسری حکومت ہے. فوج کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ تعلقات کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے میاں نواز شریف اور فوج کے درمیان آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی پرانا مسئلہ ہے کہ ان کی عادت بن چکی ہے کہ فوج کے ساتھ متقا لگانے کی. فوج کے ساتھ نہیں, آج سے پہلے انہوں نے 3-4 آرمی چیف کے ساتھ لگایا کیا. آصف نواز صاحب ہوں, مشرف صاحب ہوں یا کاکڑ صاحب ہوں, 3-4 کے ساتھ انہوں نے معاہدے کی ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے فوج کے ساتھ متقا لگایا. اور فوج کے ساتھ جو لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپاہی کے ساتھ لگایا. تو اگر سپاہی خلاف ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر آرمی چیف بھی کوئی چیز کرنا چاہے اپنی مرضی سے وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اب تو یہ بات نیچے تک پہنچ چکی ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک پلس رپورٹ جو ان کی ہوتی ہے آرمی کی انہوں نے منگوائی. 95% لوگوں نے کہا کہ حکومت غلط کر رہی ہے. اب اس میں آپ مشرف ہو یا کوئی اور آدمی ہو, اگر 95% فوجیوں نے کہا پلس رپورٹ میں کہ جو ہے حکومت غلط کر رہی ہے. کیونکہ کوئی سپاہی جو ہے وہ سیاسی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو اگر یہ پتا چلے کہ اس کی آرمی اس کا سپاہ سالار جو ہے وہ غدار نکلا ہے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ اس نے ہندوستان کے ساتھ ساز باز کر لی ہے. اس کو کیا پتا کہ آرٹیکل 5 کیا ہوتا ہے, آرٹیکل 666 کیا ہوتا ہے, اس کو تو نہیں پتا ان چیزوں کا. تو اس لیے وہ ایک نفرت کا ایک جو ویو چلی ہے نا وہ اب نیچے تک پہنچ چکی ہے. تو فوج, ایک عام فوجی جس طرح سے آپ نے مثال دی, وہ کیوں خلاف ہے؟ اگر میاں نواز شریف کو ہم دیکھیں, کیا معاملہ کیا ہے اصل میں؟ مشرف والا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ مشرف والا مشرف کی ذات کا معاملہ نہیں تھا, وہ سپاہی کا معاملہ تھا کہ وہ کس منہ سے لڑے گا اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اس کا سپاہ سالار جو ہے وہ غدار ہے. تو اس نے ایک اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ یہ بات غلط ہے کہ غدار کہنا جو ہے وہ اسے بات تو اسے شروع ہوئی نا, اس کے بعد پھر بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ مشرف کو اکیلے کو ٹرائی کیوں کیا جا رہا ہے, یہ بھی بات نیچے تک گئی. انہوں نے کہا کہ باقی جو تھے ان کو کیوں نہیں کیا جا رہا, ساتھی جو تھے جن سے انہوں نے مشورہ کیا تھا اور ہر سب سے مشورے کیے تھے سوائے میرے, باقی تو مانتے کو نہیں. ٹھیک, میں نے مانا کہ مشورہ کیا گیا تھا. ٹھیک. اچھا, مجھے اب یہ بتائیے کہ جو ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں, آپ نے کہا اب سے پہلے ہم نے بات کی اور بات چیت کے حوالے سے کہ ابھی جو ہے وہ بات چیت کا اس طرح سے امکانی حکومت کی جو کوششیں ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں. مفاہمت کا ابھی کوئی راستہ ہے یا یہاں سے ہم جو ہے وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ تصادم کی طرف تو نہیں جا رہے. تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تصادم کی طرف نہ جایا جائے اور پیسفلی ٹرانسفر
اور پاور ہو جائے. تو جب آپ پیسفل ٹرانسفر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے. تو صاحب ایک اور معاملہ لگتا ہے یہ کہ اپوزیشن کا ایک بہت بڑا جو زور ہے وہ شریف خاندان کے حکومت میں ہونے پر ہے. شہباز شریف صاحب پر تنقید کی جا رہی ہے, میاں نواز شریف پر تنقید کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ملک کی جو سیاسی جماعتیں, جو اپوزیشن جو احتجاج کرنے والے ہیں, وہ مائنس شریف کسی فارمولے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں گی؟ اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی یہ ایشو سامنے نہیں آیا, تو اس لیے اس کے اوپر ابھی کچھ رائے نہیں دی جا سکتی. ٹھیک. حکومت کی طرف سے کوئی آپ لوگوں سے بات ہوئی ہو, کوئی کانٹیکٹ کیا ہو, کوئی پیشکش کی گئی ہو؟ ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا, اور جہاں تک قاضی صاحب کو تعلق ہے ان کے ساتھ بھی کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا. کیونکہ کانٹیکٹ کیا ہوتا تو وہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے قادری صاحب اس دفعہ اپنے مارچ پہ ڈٹے رہیں گے؟ اب تو آخری دن آ گئے. نہیں, وہ پہلے بھی تو مارچ لے کر آئے تھے نا, پہلے مارچ لے کر آئے تھے, ان سے بات چیت کی, اس کے بعد واپس چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ وقت اور تھا, یہ وقت اور ہے. ٹھیک. اور جو صاحب اگر فوج مداخلت کرتی ہے, ماشاء اللہ آتا ہے, تو پھر آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ فوج ماشاء اللہ نہیں لگائے گی, لیکن ملک کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے انٹروین ضرور کرے گی اگر حالات آج سے بگڑ گئے. تو یہ انٹروینشن کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ وہ کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے. چھوٹی سی بات ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے ان کی بحالی کیسے ہوئی تھی؟ ان کی بحالی بھی ٹیلی فون پہ ہوئی تھی نا, زیادہ تر ٹیلی فون کیا گیا تھا, اور میاں نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ واپس آ جاؤ, وہ گزرے ہمارے سے واپس چلے گئے تھے, وہ آئی نہیں تھا. ٹھیک. اس دفعہ بھی ٹیلی فون آ سکتا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, ٹیلی فون پہ تو ساری مارچ ہی ختم ہو گئی تھی. تو اس دفعہ ٹیلی فون کس کو آئے گا, خان صاحب کو آئے گا یا میاں صاحب کو آئے گا؟ یہ ٹیلی فون کرنے والے کا پتا نا, اس کو پتا ہونا چاہیے کس کو کرنا ہے. تو ماشاءاللہ اگر آتا ہے تو جس طرح سے 99 کے ماشاءاللہ کے بعد پھر آپ نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا, اگر اس دفعہ کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو آپ کس جانب کھڑے ہوں گے؟ بنتی ہے یہ تو کیا صلاحیت ہے نا کہ بنے گی نہ نہیں بنے گی, کیا صورتحال بنتی ہے. ٹیلی فون کس طرح آتا ہے, کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. ٹیلی فون آتا ہے کہ ٹیلی پرنٹر آتا ہے. قوم کو بھی ٹیلی فون کا انتظار کرنا چاہیے. بس انتظار فرمائیے. سوال تو کافی ہو گئے ہیں جی. ٹھیک ہے جو صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ.